15 رجب المرجب 62 ہجری شہادت ام المصائب جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا مولا امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ مصائب کا شکار ہوئیں، اسی بنا پر آپ سلام اللہ علیہا کو ام المصائب کا لقب دیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اگرچہ بنی ہاشم ہمیشہ عزاداری میں مشغول رہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی مدینہ واپسی کے بعد اہل مدینہ نے باقاعدہ 15 دن تک روز و شب امام علیہ السلام کی عزاداری برپا کی۔ ان مجلسوں میں قیامت کا گریہ ہوتا تھا۔ مدینہ شہر عزاداری اور گریہ و بین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عزاداری کی یہ روش آپ سلام اللہ علیہا کے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے تاکہ مظلوموں کی حمایت اور ظالم و ستمگر رسوا ہوں۔ بعض مورخین کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سوگواری کی وجہ سے حکومت کو انقلاب کا خوف محسوس ہونے لگا اور حکومت بوکھلا اٹھی۔ مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید نے خطرے کا احساس کر کے یزید ملعون کو لکھ بھیجا۔ یزید نے حکم دیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ایک روز مولا امام سجاد علیہ السلام نا وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا متفکر سی ہو گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بولی، جان مادر خیریت تو ہے؟ مولا امام سجاد علیہ السلام نے افسردگی سے فرمایا، پھپھی اماں، آج حاکم مدینہ کی طرف سے یزید ملعون کا ایک پیغام آیا ہے۔ کیوں بیٹا؟ بیٹا آخر کیا بات ہے؟ ہمیں تو ہر وقت تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فکر مندی سے پوچھا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں سے خیر کی امید کہاں ہے پھوپھی اماں؟ اس نے کہلوایا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں اور وہیں قیام کریں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لبوں سے آہ نکلی، ہم تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے قتل کا غم لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بیٹھے ہیں۔ کیا اس ملعون حاکم کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی میں رہیں؟ جناب عبداللہ نے فرمایا، وہ مولا امام حسین علیہ السلام کے تذکروں میں انقلاب کو کروٹیں لیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس سے اپنے گرتے ہوئے تخت کو سنبھالنا دشوار ہو رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کے ہونے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی خوشبو اٹھ اٹھ کر عوام کے اندر رچ بس رہی ہے، جو بالآخر اس کے زوال کا نعرہ بن کر گونجے گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس بات سے خوب اچھی طرح آگاہ ہے کہ اس نے آل محمد علیہ السلام کو کس طرح ستایا ہے، رسول ذاتیوں کو رسیاں پہنا کر ان کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا ہے۔ ہم اب تک ہر طرح کے مظالم برداشت کرتے آئے ہیں، مگر اب ہم نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عزم اور حوصلے کو دیکھ کر مولا امام سجاد علیہ السلام اور جناب عبداللہ خاموش ہو گئے، مگر یزید ملعون خاموش نہیں ہوا۔ یزید ملعون نے پھر فرمان جاری کیا اور حاکم مدینہ نے سختی سے بات کی۔ تمام بنو ہاشم یزید ملعون کی ان دھمکیوں کی وجہ سے بہت فکر مند تھے۔ خاندان کی خواتین نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ سلام اللہ علیہا وقتی طور پر مدینہ چھوڑ کر شام چلی جائیں، جس کے مضافات میں آپ سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام کی آبائی زمینیں تھیں۔
جب حکمرانوں کی توجہ اس جانب سے ہٹ جائے تو واپس آ جائیں۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کی سلامتی اور امامت کے تحفظ کے لیے انہیں پھر دل پر پتھر رکھ لینا تھا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام بھی ہمراہ چلے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز ماں اور بھائی کی قبروں پر حسرت کی نگاہ ڈالتی، مولا امام سجاد علیہ السلام کے بچھڑنے کا درد دل میں لیے اپنے شہر، اپنی گلیوں اور اپنے لوگوں کی جانب مڑ مڑ کر دیکھتی شام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ شام گئیں تو پھر نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ لوٹنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہ وہیں بیمار ہوئیں اور اپنے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 1.5 سال بعد 15 رجب المرجب 62 ہجری کو شہادت پائیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ اقدس شام کے دارالحکومت دمشق میں ہے۔